آزاد جموں کشمیر میں راولہ کوٹ، میرپور اور دوسرے علاقوں سے بھی بہت تشویشناک قسم کی معلومات موصول ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ بڑے پیمانے پہ شہادتوں سے دل بہت دکھی ہوا، بہت صدمہ پہنچا، اور ہر محب وطن پاکستانی کو اور آزاد جموں کشمیر کے رہنے والے ہر شخص کو ان حالات پہ بہت تشویش ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آ، ان تمام معاملات کو کوئی زیادہ دانش مندی سے نہیں ڈیل کیا گیا۔ اگر دانش مندی سے ڈیل کیا جاتا تو اتنے بڑے پیمانے پہ خون خرابہ نہ ہوتا۔ اگر آزاد جموں کشمیر کا کوئی عام شہری وہ اپنی جان سے جاتا ہے، یا ہمارے جو رینجرز، پولیس، ایف سی، یا ہماری آرمڈ فورسز کہ کوئی بھی لوگ اگر وہ جان سے جاتے ہیں تو نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو صحیح پس منظر میں، صحیح پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا جا رہا۔ دیکھیں، جموں کشمیر ایکشن کمیٹی جسے اب کالعدم قرار دے دیا گیا، اس کی ایک حقیقت، ایک اینٹی سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کل آپ ہی لوگوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے 37 یا 38 پوائنٹس تھے، ان میں سے ایک دو کے علاوہ سارے آپ نے تسلیم کیے، آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ نیگوشیٹ کیا ہوا ہے۔ تو ابھی آپ کہہ دیں کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، یہ سارے غدار ہیں، تو آپ کی اس بات کو کوئی بائے نہیں کرے گا، کوئی مانے گا نہیں، کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، غدار ہیں، انڈین ایجنٹ، یہ پرانی باتیں ہیں، اب ان سے لوگ ان پہ یقین نہیں کرتے ان باتوں پہ۔ دیکھیں، جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، یا وہاں پہ بیٹھے ہوئے دھرنا دیے ہوئے ہیں، یا مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، یا مارچ کیا ہے، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ ہم یہاں پہ کم و بیش اب دونوں اس طریقے سے مکس اپ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے رہنے والوں میں اور آزاد جموں کشمیر کے رہنے والوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ہمارے دوست ہیں، ہم جاتے ہیں سارے علاقوں میں، جتنے بھی مظفر آباد ڈویژن ہے، یا پونچھ ڈویژن ہے، یا میرپور ڈویژن کے جتنے بھی اضلاع ہیں، ہمارے ذاتی دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ہم سب سارے حالات سے باخبر اور واقف ہیں۔ یا تو پھر اگر دہشت گرد آ گئے، پھر آپ جانے دیں وہاں پہ میڈیا کو، آپ سیاسی زعما کو جانے دیں، وہ جا کے دیکھیں۔ اب آپ ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیں، وہاں پہ انٹرنیٹ بھی آپ نے بند کر دیا، موبائل سروس بند کر دی، یہاں سے آپ کسی کو جانے نہیں دے رہے۔ دیکھیں، فوجی آپریشن نہ کریں، ملٹری آپریشن نہ کریں، فورسز سے آپریشن نہ کریں۔ یہ جو پولیٹیکل، بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں ان کی ایمینٹیز ملیں، فیسلٹیز ملیں، انہیں ان کے حقوق ملیں۔ اور یہ جو شانہ ٹھاٹ باٹ ہے سیاسی لوگوں کے، لوٹ مار ہے دوسرے لفظوں میں، اور بیوروکریسی کی جو ٹھاٹ باٹ ہے، اور بیوروکریسی کی جو کرپشن ہے، وہ یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ ختم ہونی چاہیے، عام آدمی کو بینیفٹ ملنا چاہیے۔ اور پھر ایک معاملہ جس پہ ڈیڈ لاک ہے کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے مطالبے میں وزن تو ہے، کیونکہ ان 12 سیٹوں کو استعمال کر کے آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنانے اور توڑنے میں استعمال ہوتی ہیں یہ 12 سیٹیں۔ تو بات تو وزن ہے، اور پھر وہاں پہ جو حکومتیں بنتی ہیں وہ صحیح طور پہ جو پبلک پلس ہے، جو لوگوں کا مزاج ہے، جو لوگوں کی نمائندگی ہے، وہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا نہیں کرتی، نمائندگی نہیں کرتی صحیح معنوں میں۔ اور اکثر دیکھا ہوگا کہ ادھر حکومت بن رہی ہے اور یہی لوگ ادھر جا رہے ہیں اور ادھر بنا رہے ہیں، اور ایک اسمبلی میں 2 2 3 3 4 4 مرتبہ حکومت بن رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں مینلی یہ جو الزام ہے کہ یہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں پاکستان کے علاقوں سے منتخب ہوتی ہیں، ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الزام میں وزن ہے، اس کو آپ قطعی طور پہ رد نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنے بڑے پیمانے پہ شہادتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ جب آپ کسی کو غدار کہہ دیتے ہیں، کسی کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، تو آپ ایک فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے جو لوگ بھی ہیں سیکورٹی فورسز میں، ان سے میں التجا کروں گا، ہاتھ باندھ کے التجا کروں گا کہ یہ کلچر چھوڑ دیں۔ غدار کہنے والا، دہشت گرد قرار دینے والا، کتنے لوگوں کو آپ دہشت گرد قرار دیں گے، غدار قرار دیں گے؟ اور تو اور ہم نے فاطمہ جناح کو بھی ہم نے دیکھا، سنا، پڑھا کہ ہمارے
جب جنرل، میں تو انہیں فیلڈ مارشل نہیں کہتا، جنرل محمد ایوب خان جو ہیں، انہوں نے وردی میں الیکشن لڑنا شروع کر دیا. محمد قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، جنہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اہم ان کا کردار تھا تحریک پاکستان میں، ان کے مقابلے میں انہیں تو شرم کرنی چاہیے تھی نا الیکشن لڑتے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں. کیا ایسی مجبوری تھی اور کیا ایسی کوالیفیکیشن تھی جنرل محمد ایوب خان کی کہ وہ اس کے بغیر ملک نہیں چلتا تھا؟ فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا گیا. ہمارے اداروں نے کیمپین کس نے چلائی؟ جنرل محمد ایوب خان کی کیمپین. کون لوگ تھے اس کی انتخابی مہم چلانے والے؟ کون لوگ تھے مجھے بتا دیں. کن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ وہ غدار ہے، وہ راکی ایجنٹ ہے، وہ انڈین ایجنٹ ہے؟ فاطمہ جناح ایجنٹ ہے تو اس پاکستان کا ہر شہری ایجنٹ ہے پھر، اگر فاطمہ جناح ایجنٹ تھی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے آ رہے ہیں بھٹو بھی غدار تھا. پیپلز پارٹی میں سینکڑوں ہزاروں لوگ غدار تھے، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو دہشت گردی کے ان کے اوپر الزامات لگے. پھر مسلم لیگ نون میں بھی ہم نے دیکھا میاں نواز شریف پہ بھی غداری کے پرچے درج ہو گئے، اور مسلم لیگ کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگوں پہ غداری کے پرچے درج ہو گئے. اس سے پہلے جماعت اسلامی کے جو بانی تھے بڑے دنیا کے ممتاز عالم دین سید ابوالعلا مودودی، وہ بھی غدار تھے، اور انہیں تو پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی. اور بعد میں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، سعودی عرب کا یا باقی عرب ممالک کا نام لیا جاتا ہے کہ ان کے پریشر سے پھر وہ ختم ہوئی، وہ بھی غدار تھے. پھر رہ کون جاتا ہے؟ یہ فوج کی مدد سے آئی تھی پاکستان تحریک انصاف فوج، بالکل یہ ہر شخص مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، ہر شخص مانتا ہے کہ اس آرمڈ فورسز نے اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے ان کو سپورٹ کیا اور اقتدار میں آئے، پھر وہ بھی غدار بن گئے. مولانا فضل الرحمان بھی غدار ہے، اے این پی بھی. مجھے بتائیں پاکستان کے اندر بچتا کون ہے جو غدار نہیں ہے، جو دہشت گرد نہیں ہے؟ ساروں کو آپ نے ٹیگ کر دیا، آپ نے ان کے اوپر سٹیمپ کر دی کہ یہ غدار وہ غدار. خدا کے لیے یہ فیکٹری بند کر دیں غداروں والی. یہ ملک کی خدمت نہیں ہو رہی، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. لوگ آپ سے ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے، عوام پیچھے کون سی رہ جاتی ہے؟ کون سی قوم رہ جاتی ہے جو بچ جاتی ہے؟ جو میں نے نام لیے ان سے بچ کے مجھے بتائیں کتنے ہزار کتنے لاکھ لوگ رہ جائیں گے جن کو آپ کہیں گے کہ یہ قوم ہے اور قوم سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. خدا کے لیے مہربانی کریں، کوئی غدار نہیں ہے، کوئی دہشت گرد نہیں. یہ بھی راولا کوٹ والے، میرپور والے، آزاد جموں کشمیر والے، یہ بھی دہشت گرد نہیں ہے، یہ بھی غدار نہیں ہے. آپ یہ کسی آئی جی کے کہنے پہ غداری وہ نہ کر لیں. کسی بریگیڈیئر یا چھوٹے لیول کا جنرل، اس بیچارے کو کیا پتا ہے؟ اس کی ٹریننگ نہیں ہے سیاسی معاملات کو ڈیل کرنے کی. اس کی تو ایک ہی ٹریننگ ہے، کل، شوٹ ٹو کل، مار، گولی مارو اور مار دو، یہ ٹریننگ ہے اس کی. اس سے آپ سیاسی کام آپ نے لینا شروع کر دیا. میری التجا ہے آپ سے، بہت ادب اور احترام سے ہے. دیکھیں میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جو نور جہاں کے گانے سن سن کے جوان ہوئی ہے، ترانے سن سن کے جوان ہوئی ہے. یہ پتر ہٹا دے نہیں وک دے. ہم بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں پاک فوج کا، ہمیں رومانس ہے پاک فوج سے، لیکن خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. جنرل عاصم منیر صاحب، آپ سے بھی گزارش ہے، باقیوں سے بھی گزارش ہے جو فیصلہ سازی میں شامل ہیں. یہ جو پولیٹیکل ہیں بیچارے، یہ تو ایم خوش آمدی سے لوگ ہیں، ان کی اوقات نہیں ہے. یہ ان کی سوچ بیچارے انہوں نے کرنی ہوتی جو پاکستان کے اندر ہیں حکومت میں یا آزاد جموں کشمیر میں ہیں، تو یہ معاملہ حل ہو چکا ہوتا. ڈائلاگ کرنا ان کا کام ہے. تو میں عاصم منیر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی کریں یہ فورسز کو بلا لیں. جب آپ رینجر کو استعمال کرتے ہیں، رینجر فوج کی وردی پہنتی ہے، رینجر کو کمانڈ میجر کرنل بریگیڈیئر جنرل کرتا ہے. یہ فوج کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، یہ گڈ ول نہیں بنتی. یہ فاصلے بڑھتے جائیں گے، اور فاصلے بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کو دوبارہ کم کرنا مشکل ہو جائے گا. تو مہربانی کریں انہی لوگوں سے جن کو یہ ہمارے آئی جی قسم کے لوگ، یا آئی جی بیچارہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ جہاں بھی رہا مسائل پیدا کرتا رہا، وہ اتنا کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر یا اچھا معاملات کو لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. مہربانی کریں تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، دانشمندی کا مظاہرہ کریں. یہ جن کو غدار اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے، یہ نہ غدار ہیں نہ دہشت گرد ہیں، محب وطن لوگ ہیں. ان کے جائز مطالبات ہیں، بیٹھ کے ان سے میٹنگ کر لیں، میٹنگ کر کے معاملات کو سیٹل کر لیں. اس سے پہلے آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے معاملات سیٹل کیے ہیں. آپ کی تو ویسے بڑی ریپیوٹ ہے، آپ تو پوری دنیا میں صلح کروا رہے ہیں. امریکہ اور ایران کی صلح آپ کروا رہے ہیں، مڈل ایسٹ اور کہاں کہاں. اپنے ملک کے اندر ہر طرف کوئی نہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کٹا کھلا ہوا ہے، ہر طرف کو مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر طرف کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو مہربانی کریں، باہر وہ امریکہ کے پاس بڑے وسائل ہیں، وہ اپنی کرتے رہیں گے معاملات، ایران بھی کرتا رہے گا. مہربانی کر کے یہاں توجہ دیں.
جو یہاں مسائل بن رہے ہیں بگڑ رہے ہیں ان کو حل کروا دیں، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ باہر والے اپنے کام خود ہی کرتے رہتے ہیں، میرا خیال اس پہ ہمیں اتنی پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اتنا کریڈٹ لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہیں بلا لیں، جو جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے جو مطالبات ہیں میں سمجھتا ہوں جائز ہیں۔ یہ ڈول سٹینڈرڈ ختم ہونا چاہیے، یہ دو قسم کے شہری ختم ہونے چاہیے، ایک ٹھاٹ باٹ والے شہری اور ایک بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے شہری ختم ہونے، ان کا ایک ہی طرح کی اپرچونیٹیز ان کو ملنی چاہیے۔ مہربانی کریں، بہت ادب اور احترام سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ یہ آپریشن بند کر دیں۔ یہ اتنے عرصے سے آپریشن آپ چلا رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر، 2 ڈھائی مہینے شاید ہونے لگے ہیں، کیا میسج آ رہا ہے؟ وہ مسئلہ کشمیر کدھر گیا؟ وہ ہم تو پہلے لوگوں کو یہ دکھاتے تھے کہ وہ دیکھو مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت ہے وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ہم تو یہ بتاتے تھے۔ اب کیا بتائیں گے؟ اب تو ہم نے یہاں پہ جو کر دیا ہے، جو اس کو مس ایڈونچر کر دیا ہے، غلط طریقے سے ڈیل کر لیا ہے، اب ہم کیا بتائیں گے؟ کون سا مسئلہ کشمیر باقی رہ جاتا ہے پیچھے؟ ہم نے 4 5 جنگیں لڑی ہوئی ہیں، ہمارے ہزاروں لاکھوں لوگ اس پہ شہید ہوئے ہیں، جنگی قیدی ہم بنے، باقی سارا بنا، ہمارا نقصان ہوا، پاکستان ترقی کی منزل سے پیچھے رہ گیا، ترقی کے سفر سے پیچھے ہٹ گیا، آج غربت اور افلاس میں مارا ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتیں اور مہنگائی میں مارا ہوا ہے۔ خدا کے لیے آپ سے التجا ہے، ضد اور انا نہ بنائیں، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں ڈیل کریں۔ یہ جو جتنے بھی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، ان کو بلا لیں، بٹھا لیں، اور جو ان کی جنون ڈیمانڈس ہیں ان کو پوری کر دیں۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ یہ اگر پاکستان سے جو 12 سیٹیں ان کو رکھنا ضروری ہے، جو یہاں پہ ہمارے مہاجرین رہتے ہیں کشمیر کے پاکستان کے علاقوں میں، وہ سیدھا حل ہے، انہیں کہیں اور اکاموڈیٹ کر دیں، جموں کشمیر اسٹیٹ کونسل میں ڈال لیں، کہیں اور کر لیں، انہیں کوئی کسی طریقے سے آپ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا میکنزم نکالا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ تو مہربانی کریں، اس میں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر یہ جو ہے سلسلہ بند ہونا چاہیے، فوری طور پہ محاصرہ ان کا ختم ہونا چاہیے، انٹرنیٹ سروسز بحال ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جائے۔ اور اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس علماء کرام ہیں، وکلا ہیں، صحافی ہیں، سول سوسائٹی ہے، آپ انہیں بھی آن بورڈ لے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ایک بحران پیدا ہوا ہے، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، پورے دنیا کے اندر ہمارا جو اوورسیز پاکستانی وہ مظاہرے کر رہے ہیں، پوری دنیا کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی، اس سے یہ ہٹ دھرمی جو ہے جس سطح پہ بھی ہے، اس ہٹ دھرمی سے بھی پاکستان کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے۔ مہربانی کر کے عقل و دانش سے کا مظاہرہ کریں، دانش مندی کے ساتھ کام لیں، اور اس مسئلے کو حل کریں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں اور معاملات کو حل کر لیں۔